سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا. لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں. میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے. اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا. حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے. اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نے معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں، تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں. وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تجھے سانو حدیث سنا دو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے ایسے دیکھو اتنی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگ میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں، میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات. بھائی حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابوبکر عمر نے. اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے، اپنی اولاد میں نہیں کرو گے، اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے، کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی. شام کے گورنر نے وہیں سے لعنت شروع کی تھی، یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا؟